السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اس کی وضاحت کریں، تو اس کی تشریح اور وضاحت جو ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت کے ذریعے کی ہے۔ بہت اچھی تشریح فرمائی ہے انہوں نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا روزگار تنگ ہو گیا اور بڑی کوشش کے باوجود بھی اسے کوئی روزگار نہ ملا، تو ایک دن اس نے ایک حدیث مبارک پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ اگر کسی علاقے میں کسی شخص کی روزی تنگ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائے، کسی دوسرے علاقے میں چلا جائے، ہو سکتا ہے وہاں اس کی روزی ہو، اس لیے یہاں روزی تنگ ہے۔ جس طرح آج کل بھی لوگ پاکستان سے کوئی سعودیہ چلا جاتا ہے، کوئی انگلینڈ چلا جاتا ہے، کوئی امریکہ وغیرہ سفر کر جاتے ہیں، وہاں اچھا روزگار لگ جاتا ہے تو چار پیسے روزی کما لیتے ہیں۔ اس نے بھی یہی سوچا کہ یہ بھی فرمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ سفر جو ہے یہ وسیلہ ظفر ہوتا ہے، اس سے روزی مل جاتی ہے۔ تو یہ سوچ کر اس نے ہجرت کی اور کسی دوسرے ملک میں چلا گیا۔ تو وہاں اس نے کیا دیکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہے، اس کے امیر وزیر اور جرنیل وغیرہ سب اس کے عزیز و قربا جو ہیں وہ ساتھ چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں اور سب روتے جا رہے ہیں۔ بادشاہ بھی رو رہا ہے اور اس کے وزیر وغیرہ جو ہیں وہ بھی سب روتے جا رہے ہیں۔ تو وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا کہ اللہ جانے ان کو کیا مصیبت ہے، حالانکہ بادشاہ بھی ساتھ ہے، سب امیر وزیر جرنیل سب ساتھ ہیں، پھر کیوں رو رہے ہیں۔ تو وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے آگے ایک بہت بڑا جنگل آ گیا۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور سب کو ملنے کے بعد وہ اس جنگل میں چلا گیا۔ باقی سب جو تھے وہ واپس ہو گئے۔ تو اب کوئی بھی نہیں رو رہا تھا، سب خوش بخوش ایک دوسرے سے حال احوال کرتے کہ جی کاروبار کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، سب ٹھیک تھے۔ تو اس نے وزیر سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ پہلے بادشاہ آپ کا ساتھ تھا تو آپ رو رہے تھے، آپ اس کو اس جنگل میں چھوڑ آئے ہو تو اب کوئی بھی نہیں رو رہا۔ تو وزیر نے کہا کہ بھئی ہمارے ملک کا یہ رواج ہے، ہمارا دستور ہے کہ ہم 10 سال کے لیے بادشاہ بناتے ہیں، جو یہ شرط منظور کرے کہ 10 سال کے بعد وہ اس جنگل میں جائے گا۔ اس جنگل میں بہت بڑے شیر چیتے اژدہا وغیرہ بلائیں ہیں، وہ اس کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، اور جو بھی یہ شرط قبول کر لے اس کو ہم بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ کو منظور ہے تو آپ کو بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ چلو بھوکے مرنے سے تو بہتر ہے 10 سال تو بادشاہی کروں گا۔ تو اس نے کہا بھی مجھے منظور ہے، مجھے بناؤ بادشاہ۔ تو اعلان ہو گیا، وزیر نے کہا بھی کل سب دارالخلافہ میں آ جانا، نئے بادشاہ کا انتخاب ہو گیا ہے، اس کی تاج پوشی صبح کریں گے۔ تو سب لوگ آ گئے، انہوں نے نلا دلا کر شاہی پوشاک پہنائی اور تخت پہ بٹھایا، اس کے سر پہ تاج رکھ دیا۔ تو ہر طرف سے مبارکبادیں شروع ہو گئیں۔ اب ایک غریب آدمی ایک دم بادشاہ ہو جائے تو پھر اس کے تو طور طریقے ہی بدل جاتے ہیں۔ ہر طرف سے دعوتیں آ رہی ہیں، مبارکبادیں آ رہی ہیں۔ تو 1 سال تو ایسے ہی گزر گیا مبارکبادوں میں، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس کو سوچ آئی کہ بھائی 1 سال تو گزر بھی گیا، پتہ بھی نہیں چلا، باقی تو رہ گئے 9 سال۔ تو اب اس جنگل کا کچھ کرنا چاہیے، اس کا کوئی انتظام ہو جائے تاکہ میں ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہی بنا رہوں۔ تو اس نے یہ سوچ کر وزیر سے کہنے لگا بھئی کچھ سپاہی اور کچھ دولت میرے حوالے کرو، میں اپنے ملک کا دورہ کرتا ہوں۔ تو وزیر نے کہا جی ٹھیک ہے، جتنی چاہو دولت لے لو، جتنے چاہو سپاہی لے لو اور پھرو اپنا ملک، ابھی تو آپ کے 9 سال باقی ہیں۔ تو وہ دولت لے کر، سپاہی لے کر چل پڑا۔ ہر بستی میں، گوٹھ میں، شہر میں، جدھر بھی جائے وہ پوچھے کہ بھئی کوئی اللہ کا بندہ ہے، ادھر کوئی اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اس نے بھی یہ سنا ہوا تھا نا کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی۔
تو اس نے کہا کہ اس مشکل کی کنجی بھی تو کسی آدمی کے ہاتھ میں ہوگی نا، اس سے یہ پوچھوں گا۔ تو اس طرح چلتے پھرتے ایک جگہ پہنچا تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک اللہ کے ولی بزرگ رہتے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، آپ بھی ان کے پاس جا کر دیکھ لیں اگر آپ کا مقصد بھی حاصل ہوتا ہو۔ تو وہ بادشاہ وہاں چلا گیا، ان کے پاس اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ تو جب بادشاہ جا کر بیٹھا، مل کر بیٹھ گیا، تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ کل جو وہاں جا کر مرے گا آج کیوں نہیں مرتا؟ باقی لوگوں کی سمجھ میں تو نہیں آئی، اس کی سمجھ بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی کہ واقعی یہ بزرگوں نے صحیح تو کہا ہے، یہی تو میرے دل کی بات ہے کہ وہاں کل جب میں جاؤں گا پھر تو اکیلا جا کر مروں گا، تو آج تو میرے پاس فوج ہے، سپاہی ہیں، دولت ہے، تو میں جا کر اس جنگل کو آباد کیوں نہ کر لوں۔ تو اس نے شکریہ ادا کیا بزرگوں کا اور کچھ نیاز پیش کی اور واپس دار خلافے چلا گیا، اور وزیر سے کہنے لگا بھی کافی سپاہی اور کافی خزانہ میرے حوالے کرو، میں اپنا سارا ملک پھرتا ہوں، دیکھتا ہوں، سیر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک، جتنی چاہو دولت لے لو، جتنے چاہو سپاہی لے لو، پھرو، ابھی تو آپ کے 9 سال باقی ہیں۔ تو بادشاہ دولت لے کر اور کافی ساری فوج لے کر سیدھا جنگل کی طرف گیا اور وہاں سپاہیوں کو بولا کہ بھئی اس کا آپریشن کرو، ایک طرف سے داخل ہو جاؤ اور جو اس میں اژدہا آئے، سانپ آئے، شیر، چیتا، جو بھی بلا آئے اس کو ختم کر دو، مار دو۔ تو وہ سپاہی ایک طرف سے داخل ہو گئے اور دوسری طرف نکل گئے، دوسری طرف سے داخل ہوئے پھر اس طرف آ گئے۔ انہوں نے کہا جی اب اس میں کوئی مصیبت نہیں، کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں رہی، ہم نے سب کو مار دیا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اب ایسا کرو، 10-10 فٹ جو ہے چاروں طرف سے جنگل کھڑا رہنے دو اور اندر سے جنگل کو کاٹو اور اس کو آباد کرو، اس میں باغ لگاؤ۔ تو سپاہیوں نے شروع کر دیا سب کچھ، جنگل کو کاٹ دیا اور باغ لگانے شروع کر دیے اور چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کر دیں۔ ایک جگہ پانی کی جھیل آ گئی، اس نے کہا یہاں میرا دارالخلافہ بناؤ، جب میں یہاں آؤں گا تو پھر ادھر بیٹھ کر حکومت کروں گا۔ تو 9 سال بڑی مدت ہے، بڑا عرصہ ہے، تو انہوں نے جنگل کو آباد کر دیا، باغ لگا دیے اور باغ پھل گئے، بلبلیں چہکنے لگیں۔ تو انہوں نے کہا جی اب سارا جنگل آباد ہے، تو وہ سپاہیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ وزیر کہنے لگا جناب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، اپنے وعدے کے مطابق مجھے چھوڑا اس جنگل میں۔ انہوں نے اپنے رواج کے مطابق اس کو بادشاہ کو گھوڑے پر سوار کیا اور باقی جرنیل وزیر وغیرہ سب جو تھے اس کے ساتھ پیدل چل پڑے، اور اپنے رواج کے مطابق سب روتے جا رہے ہیں اور بادشاہ جو ہے وہ خوش خوش جا رہا ہے۔ جب وہاں اترے، بادشاہ سب کو ملا، جنگل میں جانے لگا تو وزیر کہنے لگا جناب ایک بات پوچھوں؟ تو بادشاہ نے کہا بھی جتنی مرضی پوچھ لے۔ اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں، میں کئی بادشاہوں کو یہاں چھوڑنے آیا ہوں، سب روتے ہی آئے ہیں، اور آپ کیوں نہیں رو رہے؟ آپ کو نہیں پتہ آپ کے ساتھ کیا بیتے گی یہاں؟ بادشاہ کہنے لگا بھائی وہ جو روتے ہوئے آئے ہیں وہ بے وقوف تھے، میں نے اپنا یہاں آنے کا بندوبست کیا ہے، مجھے پتہ تھا کہ میں نے یہاں آنا ہے، تو اندر داخل ہو کر دیکھو، میرا ملک جو ہے وہ آپ کے ملک سے بہتر ہے۔ تو وزیر نے جب اندر داخل ہو کر دیکھا تو واقعی باہر جنگل کھڑا تھا، اندر تو باغ لگے ہوئے تھے، پھلے ہوئے تھے اور بلبلیں بول رہی تھی، بڑی رونق تھی۔ تو اس نے کہا جی واقعی آپ بادشاہی کے اہل ثابت ہوئے ہیں، ادھر بھی آپ حکومت کریں اور ادھر بھی آپ حکومت کریں، آپ دونوں ملکوں پر حکومت کریں۔ تو مولانا صاحب نے اس سے کیا مراد لی ہے کہ جنگل کیا چیز تھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جنگل جو ہے وہ انسان کی قبر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر جو ہے وہ یا تو دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جس نے اس کو آباد کر لیا اس کی تو وہ جنت کا باغ بن جائے گی، اور جس نے اس کو آباد نہ کیا اور کاموں میں لگا رہا تو پھر وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو بھائی سب کو موت آنی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، انتقال ہونا ہے۔ موت کہتے ہی اس کو ہے کہ ایک جہان سے دوسرے جہان جانے کو،
اور اس کا مرتا کچھ نہیں ہے، انسان کا مرتا کچھ نہیں ہے بھائی، عالم روا سے اس جہان میں آ جاتے ہیں، اس کو پیدائش کہتے ہیں، اور اس جہان سے واپس عالم برزخ چلے جائیں گے، اس کو موت کہتے ہیں، انتقال کہتے ہیں، منتقل ہو جاتا ہے آدمی۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ بھائی عقل مند آدمی تو وہی ہے جو اپنی قبر کو آباد کر لے، اس جنگل کو آباد کر لے، وہ تو پھر خوشی خوشی جائے گا، نہیں تو پھر روتا جائے گا اور وہاں عذاب بھگتے گا، وہاں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، جس طرح حدیثوں میں ہے کہ وہاں بچھو کاٹیں گے، اژدہا ہوں گے، وہ کاٹیں گے، تو آدمی پریشان ہوگا۔ تو ہر آدمی کو قبر میں جانا ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس کا آدمی جو ادھر ہی دھیان کرتا ہے تو وہی عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے۔ اللہ رسول اولیاء کرام کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔